بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا ایک ایسی صورت اللہ نے مجھے عطا کی ہے جو اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ خود قرآن میں آگے چل کر ایسی کوئی صورت ہے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ للبیہقی میں بھی موجود ہے قدر تفصیل کے ساتھ، اور مستدرک حاکم کتاب التفسیر میں بھی مزید تفصیل کے ساتھ۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمائے کہ اس سورت کا نصف خداوند تعالیٰ کے لیے ہے اور بقیہ نصف بندوں کے لیے، یعنی انہیں ہدایت دینا، انہیں نعمتیں دینا، انہیں گمراہی اور ضلالتوں سے بچانا، اور اللہ کے لیے حمد ہے، ربوبیت ہے، صفات رحمان الرحیم ہے، قیامت کے دن کی شہنشاہیت ہے، وہی معبود اور مستعان ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابو سعید ابن معلا سے آپ نے فرمایا لو علمنک اعظم سورہ من القرآن، قرآن کی ایک بڑی صورت آپ کو سمجھاؤں گا۔ کچھ دیر بعد جب مجلس مکمل ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے، حضرت ابو سعید ابن معلا نے کہا حضرت آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ سورت سورہ فاتحہ ہے جو فضل اور شرف میں قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ رفقا کسی سفر میں تشریف لے گئے تھے۔ اچھا بیٹھو، خیال رکھو۔ تو قریب میں آبادی کے اندر اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈسا تھا۔ انہوں نے ہر طرح کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ سفید پوش آئے ہیں اور نبی آخر زمان کے ماننے والے ہیں، لہذا ان سے رجوع کیا جائے۔ چنانچہ ان کے پاس آئے اور صحابہ سے کہا کہ ہمارے ایک امیر کو ایک زہریلے سانپ نے ڈسا ہے، اگر تم میں کوئی دم کا ماہر ہو تو ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ہم اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرے ہوئے مسافر ہیں، عرب کا دستور ہے کہ آس پاس مسافروں کو باقاعدہ کھانا دیا جاتا ہے، تم نے ہماری مہمانی کا پوچھا تک نہیں۔ لا نرقیق لکم حتی تجعلوا لنا جعلا، بخاری شریف میں جب تک کچھ مقرر نہیں کرو گے کچھ بھی دم نہیں کریں گے۔ دم فری فنڈ والا دم ہوتا ہے، دمولا چفت ہے، نہ خرٹی دو دمولا چوفی ہوتا ہے۔ یہ دم اچھا یہ دم نہیں ہے، دم کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ دم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے کلمات پڑھنے کے بعد نظام بدل جائے، اس کو دم کہتے ہیں۔ دیکھو نم چف کے خنم پروف کے دس دم دس پہلے شکل بگاڑنے کے منہ کھولنے کے ضرور سوچ لو کہ دم ایک طاقت ہے بہت بڑی۔ دم ہی تو نکلا ہے آپ کا، اس لیے مارے جا رہے ہیں جگہ جگہ، سب کام کرتے ہو لیکن دم نہیں جانتے۔ یہ خالی ہنس لیتے، دان نکال لیتے، بس آگے قیمتی بات کو ہنسی میں ختم کر دیتے۔ یہ پیغمبر کا صحابی ہے، قافلے کے سامنے ان کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں دم کریں گے، آپ نے ہماری توہین کی ہے۔ تو پہلا پتہ یہ چلا کہ دم اکرام میں اور تعظیم میں مؤثر ہوگا، بے ادبی میں مؤثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔
3 روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم میں ہیں کہ اس ریوڑ میں 30 بکریاں تھیں، ابو داؤد شریف میں ہے کہ 80 بکریاں تھیں، اور ایک روایت اور ملی ہے 120 تھی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دودھ دینے والی کامل بکریاں 30 ہوں، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی بڑی بکریاں ہوں، ان سمیت 80 ہو جائے، اور شیرخوار بچے 2 3 ایک بکری کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، وہ جمع کر کے 120 ہو جائے۔ مجھے بکریاں نہیں گننی ہے، مجھے تو آپ کا بھلا کرنا ہے، آپ کو انسانیت سکھانی ہے۔ تو قرآن شریف کے 30 پارے، کم از کم 30,000 تو ایک قرآن خوانی ہے، ایک حفظ قرآن جو اگڑو بگڑو یا لمون تالمون دوڑا ہے تراویح میں، اور جب متمول طبقہ ہو تو 80,000 گئے، اور جب بالکل ہی اکرام کرنا چاہے تو 1,20,000، کیونکہ جو بھیڑ یا بکری منڈی سے اقصى العلوم پہنچتی ہے وہ کم از کم 1000 کی، تو اب 1000 کی کہاں ہے، تو 5-6 ہزار کی ایک آتی ہے، سستا سے سستا لگا لے، وہ بلوچستان کے جنگلی بکرے چلو صحیح، بس اس کا کام کیا ہے، خالی ہنسنا، منہ کھولنا۔ اب مسئلے کو ٹس ٹس کے ختم کر دیجیے، سنجیدگی سے سنا کرو، یہ گپ نہیں ہے، احادیث اور فقہ کا مغز ہے، اور تمام مولویوں کے ٹکر میں اصح سے ثابت ہے کہ حضرت ابو سعید نے جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا تو 3 دن تک صباحاً و مساءً۔ اب دم کے آداب دیکھو، دنیا کا کون سا مولوی ہے جو 3 دن دم کرے گا، اور وہ کون سا بیمار ہے جو 3 دن تک صبح و شام آئے گا؟ یہ تو سب سے رف ٹف کام دم کو سمجھتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں کہتے انفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، دم کر کے دکھاتا ہوں، ہاتھ کا بنائے ہوا ایسا اڑ جائے گا ہوا میں۔ ابرہ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، برس کا مریض، کوڑ کا مریض، اور وہ چھوڑو، مردے کو دم کر کے اٹھا کے دکھاتا ہوں، بے دم ہو چکے ہیں۔ اس لیے تو ہر جگہ آپ کی توہین آرائی شروع ہو گئی ہے، ہر مشق ہے، دم نہیں ہے، دم جانتے نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ الٹے سیدھے فتوے دینے لگ گئے۔ مفتی فتویٰ لکھے، اس کو حق نہیں کہ حدیث کے خلاف لکھے، قرآن اور سنت یہ تو اصل الاصل اور روح الارواح ہے۔ 3 دن تک جب ابو سعید صبح و شام ان کو دم کرتے رہے بیمار کو، بخاری شریف میں ہے فبرآ، ٹھیک ہو گئی، انہوں نے پوری ریوڑ ان کے حوالے کر دی۔ جب بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ آ گیا تو صحابہ نے کہا اخذت اجرا علی کتاب اللہ، قرآن شریف پر اجرت لے لی۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے، خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ نے ابو سعید سے پوچھا کون سی سورت پڑھی؟ کہا سورہ فاتحہ۔ آپ نے فرمایا یہ ہر مرض کی شفا ہے، بہترین رقیہ ہے، دم ہے۔ اور بھیڑ بکری جو لی گئی تھی، آپ نے فرمایا آپس میں تقسیم کر لو، وَجْعَلُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، میرا حصہ بھی مقرر کر دو۔ ہم نے اکرام حافظ کا فتویٰ لکھا تھا، اور رمضان شریف کے قریب حفاظ آتے تھے، وہ لیتے تھے، کیونکہ ان بیچاروں کے خلاف ظالموں نے فتوے لکھے کہ لینا و دینا حرام و گناہ ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ نہیں، ہم مطلقاً ثابت ہے اور فضیلت اور استحباب ہے۔ تو ایک حافظ صاحب کہتے تھے، حضرت کہتے ہیں 30,000 80,000 1,20,000، مجھے تو اتنے نہیں ملے۔ میں نے کہا وہ آگے کا جملہ اجعلوا لی فیہ سہما واضربوا لی فیہ سہما، میرا حصہ بھی دو۔ فتوے تو آپ لے جاتے کہ تم میں کوئی ایسا حلال خور ہے جس نے ایک لفافہ بنایا ہے کہ یہ فقیر کو بھی دینا ہے، لیچی دلالا وہی نوڑائی دی اب دلا وہی، مجھے یہاں سر جگڑے دو کو میں پیسی دے کر دے اسے۔ لا الہ الا اللہ۔